السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ ایک صحابی قرہ بن ایاس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے کر آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان سے پوچھا کہ کیا تم اپنے بیٹے سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا جی۔ اور پھر کچھ دنوں تک وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات کرائی کہ وہ کیوں نہیں آ رہے، تو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور ان سے کہا کہ کیا تم اس بات سے محبت نہیں کرتے کہ تمہارا بیٹا جنت کے دروازے پر تمہارا استقبال کرے؟ اللہ اکبر۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بشارت صرف ان کے لیے ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بشارت سب کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا جب کسی انسان کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے میرے بندے کی اولاد کی روح کو قبض کر لیا؟ اور فرشتے کہتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، تم نے میرے بندے کے دل کے سکون کو لے لیا، یہ بتاؤ کہ میرے بندے نے کیا کہا، میرے بندے نے کیسے ریئیکٹ کیا؟ اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس نے آپ کا شکر ادا کیا اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرو اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو آزماتے ہیں اور اللہ کے بندے اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جو اللہ نے منع کی بھی اللہ کو ناپسند ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اجر و ثواب سے نوازتے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی اولاد اس سے لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا اجر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ انسان کی اولاد اس سے چھن جانا اس دنیا کا سب سے بڑا غم ہے۔ بڑے بڑے سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس لوگ کسی غم زدہ حالت میں آتے ہیں، کوئی صدمہ ان کو دوچار ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کی تھیراپی کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی اولاد اس سے چھن جائے، کسی کی اولاد کا غم اس کو لگ جائے، تو یہ ایک ایسا غم ہے کہ جس کا مداوع ہمارے پاس بھی نہیں ہے، اور بس یہ اللہ ہی اس کو صبر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جب اسی کی اولاد اس کے بالکل انفینسی کے اسٹیجز میں اللہ کے پاس چلی جاتی ہے تو وہ اولاد جنت کے دروازے پر اس کا انتظار کرتی ہے، اور اس جنت کے دروازے پر اس کو اس کے کپڑے کو پکڑ کر اس کو جنت میں لے کر جاتی ہے، اللہ سے کہتی ہے اللہ میں اپنے والد کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بشارتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے دیتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر پر صبر کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ ان سے لے لیتے ہیں تو اپنی زبان سے کوئی برا کلمہ نہیں کہتے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور رضا سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا کہ جس کے 2 بچے اس دنیا سے اس کے سامنے چلے جائیں اس کے لیے جنت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ایک اولاد چلی جائے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا جس کی ایک اولاد چلی جائے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جو اولاد کا غم ہوتا ہے اس پر صبر کرنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش پر ڈالے تو اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کے غموں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔